نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الكمال اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد نہایت اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم کہ آج کی اللہ پاک نے ہمیں شب جمعہ نصیب فرمائی اور اس کے ساتھ ہمیں آج ایک ذکر کی مجلس بھی نصیب فرمائی، اجتماعی ذکر الحمدللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا انعام جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا عمل جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ ہمیں آسانی سے مل رہا ہے اور بغیر کسی جدوجہد کے مل رہا ہے، تو ہم قدر نہیں کرتے اس چیز کی۔ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اس ٹھنڈی رات میں -3-4 کے قریب اس وقت ٹمپریچر ہے، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، نماز کے لیے مسجد خالی تھی۔ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے اللہ پاک نے ہمارے قلوب کو اپنی طرف رجوع فرمایا، کتنا کرم اس کا، اور کتنی فسانیت اور فتنے اور چیزیں رکاوٹیں ہمارے ماحول میں ہیں، ان سب کو توڑتے ہوئے، سب چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کی آج کے زمانے میں -1 پوائنٹ بھی اہمیت نہیں ہے ذکر اللہ کی۔ عام لوگوں دیکھو مساجد کے اندر اس کی اہمیت نہیں ہے ذکر اللہ کی، نہ کوئی قدر ہے، نہ ہم اس کو کوئی ویلیو سمجھتے ہیں، نہ ہمارے نزدیک یہ کوئی بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر۔ حالانکہ جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کا بیان فرمایا ہے قرآن میں، شاید ہی کسی چیز کا۔ اور اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ میں حکم دیتا ہوں تمہیں کثرت ذکر۔ آج ہمارا امت کا یہ حال ہے کہ آپشن بھی نہیں سمجھتے اللہ کے ذکر کو۔ ضروری تو بہت دور کی بات ہے، یعنی ہم اس کو، ویسے تو اللہ کے نبی سے ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے میں بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے بڑی محبت ہے، عجیب محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما دیں کہ یہ کام کرو تو انسان جانے قربان کر دے اپنے، جو صحابہ کرام کا انداز تھا۔ تو اللہ کے نبی اس حالات کو دیکھتے ہوئے کہ ایسا زمانہ آئے گا غفلت کا، سستی کا، اور ان کو معلوم نہیں ہوا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے اللہ کے ذکر کی، کتنے فوائد ہیں، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں، نہ آخرت میں بلکہ دنیا میں۔ یاد رکھیں، تو اللہ کے نبی نے ہماری بھلائی کے لیے کہ شاید ان کے دل میں کچھ میری محبت ہو، شاید کچھ تھوڑا بہت ادب باقی رہ گیا ہو، تو اللہ نے وہ نبی نے فرمایا حکم دیتا ہوں اس سے ذکر۔ اب مجھے بتائیں کہ جو امت
نبی کے حکم کو ادھر سے نکال کے ادھر ڈال دے اور اس کے مقابلے میں اور اعمالوں کو لے ہے. دیکھو یہ زیب دیتا ہے. یہ مومن کو کوئی شان نظر آتی ہے ایسی؟ یہ کوئی آج کا نہیں. تو لازم ملزوم اللہ کا ذکر جو اتنی بڑی چیز ہے. یہ اس لیے نہیں کہ میں کر رہا ہوں، میں آپ کو کر رہا ہوں، میں تو اللہ کا شکر کر رہا ہوں. کہ آج ایک درویش نے مجھے یہاں سمجھا دی بات کہ ذکر نہ کبھی چھوڑنا. بھائی تو یہ دنیا، اچھا یہ بھی سن لیں، دنیا اور آخرت ہم نے اس کو الگ کیا ہوا ہے. دنیا کو آخرت سے ہم نے الگ کر دیا ہے کہ دنیا اور چیز ہے، آخرت اور چیز ہے. لیکن ایک چیز یاد ہے، دنیا اور آخرت دونوں لازم ملزوم چیزیں، دے آر ٹوگیدر. یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں، یہ جڑی ہوئی ہیں. جس کی دنیا اچھی ہوگی اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی، اور جس کی آخرت اچھی ہوگی اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا اور چیز ہے، آخرت اور چیز ہے. دنیا میں ہم جو کام کریں گے اس کو ہم نسبت آخرت سے نہیں کرتے. آخرت میں کوئی ہمارا فائدہ نہیں دے سکتے. میں مکان بنانا چاہتا ہوں، ایک عجیب آج نقطہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، دنیا کمانے کا. ہم مادی دنیا کے اندر ہیں اس وقت. سب سے بڑے معاملہ جو ہمارے جو رکاوٹ بنتے دنیا لیں، اب میں اس کے بارے میں کچھ آپ سے عرض کرتا ہوں. میں بہترین زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اچھا مکان چاہتا ہوں، اچھی نوکری چاہتا ہوں، اچھا اسٹیٹس چاہتا ہوں، ایک اعلیٰ زندگی دنیا میں گزارنا چاہتا ہوں. اسلام نے منع نہیں کیا، منع کیا کاروبار کریں، آپ مال کمائیں، پیسہ کمائیں، کہیں منع نہیں کیا. کوئی ایسی چیز کیوں کہ یہ دنیا جو ہے آخرت کا جڑی ہوئی ہے، آخرت سے تعلق ہے. بھائی اگر یہ دنیا نہ ہوتی تو آخرت بھی نہ ہوتی. سوچا جس جنتوں کی باتیں کرتے ہیں ہم، حوروں کی باتیں کرتے ہیں، وہ ان کو کون پوچھتا؟ اتنی پیاری خوبصورت حور کو کون دیکھتا؟ یہ دنیا نہ ہوتی کون پہچانتا ہی ہو رہا ہے؟ کسی کو ہوتا کہ مکان ہے جنت کے اندر، نہریں بہ رہی ہیں شہد کی. اگر یہ دنیا نہ ہوتی تو جہنم کہاں ہوتی؟ جہنم کے تعلق نہ جہنم ہوتی، نہ آگ ہوتی، نہ سزائیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا. دنیا ہے تو وہ قائم ہے، دنیا ہے تو حور ہے. نہیں سمجھ بات میں؟ آپ صحیح کہہ رہا ہوں؟ وقت کو ڈسکس کر رہا ہوں، آپ کو تقریر تھوڑے کر رہا ہوں آپ کو سامنے. اب خود سوچ لیں کہ کتنی جڑی ہے دنیا آخر سے. دنیا میں بھیجا اور ہمیں ایک حور چاہیے تو پھر جنت بنائے گی، جنت پھر حور پیدا کیے گا. کس کے لیے؟ اس دنیا کے لیے. ہم دنیا میں تھے. حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کہاں تھا معاملہ؟ سٹوری تو وہاں سے چلی ہے. فرشتے تھے، ان کو نہ بیویوں کی ضرورت، نہ لینا نہ دینا، ایک سامنے رکھا ہے فرشتوں کو، بیاں موجود ہیں سارے. ایک دنیا تھی اللہ نے قائم کی تھی. لیکن جب اللہ نے فیصلہ کیا کہ دنیا بناؤں گا تو پھر بنی سب چیزیں. تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا آخرت سے الگ ہوگی؟ بات سمجھا؟ اگر جنت کی کوئی ویلیو بنے گی، آباد ہوگی، سب کچھ ہوگی تو اس دنیا سے ہی ہوگی. جنت میں جانے والے ہی کچھ نہیں ہوگا تو مجھے بتائیں جنت کہاں سے بنے گی؟ ہم کہاں کھولیں گے دروازے؟ میں سبحان اللہ. تو سارا معاملہ تو دنیا سے چلتا ہے بھائی. اب کتنی لازم ملزوم چیزیں دونوں، دنیا اور آخرت ہے نا، جڑی ایک دوسرے سے.
تو ہم نے اس کو الگ رکھا ہے. اب ہم دنیا میں آ گئے, نفس و شیطان ہمارے ساتھ ہے. کیا حسن طریقہ قول خوبصورت حدیث ہے کہ انسان سوچ, اب یہ جس سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں, میں یہاں سے لندن شروع جانا چاہتا ہوں بولٹن سے, 0 پوائنٹ بیٹھا ہوں بولٹن میں, گاڑی کے اندر بیٹھ گیا, اسٹارٹ کی, موٹر وے پہ آ گیا. اب کیا ہو رہا ہے, میں نے لندن جانا ہے. بولٹن پیچھے جا رہا ہے اور لندن بولیں بولٹن پیچھے جا رہا ہے, نہیں جا رہا, وہ تو پیچھے بھاگتا جا رہا ہے اور لندن آگے آتا جا رہا ہے. ہو رہا ہے سفر. تو ہم دنیا کے اندر موجود ہیں, دنیا کی سواری بیٹھے ہیں, ہر لمحے دنیا پیچھے جا رہی ہے اور آخرت آگے آ رہی ہے. ڈیسٹینیشن ہماری وہ. کل جو ہمارا سفر تھا اتنا طے ہو گیا ہے آخرت کے لیے, 24 گھنٹے ہم آگے آ گئے ہیں آخرت سے. وہ جگہ پکار لی تھی جہاں ہم نے دفن ہونا ہے, وہ تو خوش ہو رہی ہے, بس 24 گھنٹے اس کا کم ہو گئے ماشاء اللہ. ہم خوش ہو رہے ہیں, سالگرہ منا رہے ہیں, اتنے سال کے رونے کا مقام ہے. تو ہم اپنی ڈیسٹینیشن کیا ہو کی نہیں سکتا اب اس سفر کو. Nobody can stop it. یہ سفر رواں دواں ہے حالت کے اندر, اور ہمیں کس کے قریب کر رہا ہے, منزل کے قریب کر رہا ہے. چل رہے ہیں ہم, رکے تو نہیں, ہم رکے تو ہے ہی نہیں, ہمارا سفر ہے. سمجھا رہی بات آپ؟ تو دنیا سے نکل رہے ہیں ہم, آخری طرف چل رہے ہیں. اور جب ہم آئے تھے تو ہم آخرت سے نکلے تھے, دنیا کی طرف آئے تھے ماشاء اللہ. پھر یہاں سے ہم نکلے سفر کی طرف, جب دنیا میں آ گئے اب ہم چلنا شروع ہو گئے ہیں آخرت کی طرف, دوبارہ چلنا شروع ہو گئے. فرق ہو گیا دونوں کے سفر کے اندر, لیکن رکا ہو کوئی نہیں. کل جب ہم بیٹھے تھے اس وقت مسجد کے اندر, اور آج کیا چیز قریب ہوئی ہماری, دنیا یا آخرت؟ آخرت قریب ہوئی. تو یہ جڑے ہیں, آخرت بن نہیں سکتی, آخرت تو بن نہیں سکتی جب تک آپ دنیا نہیں بنائیں گے. اور سبحان اللہ, جتنی بھی آخرت ہماری بننی ہے, محلات بنے ہیں, دنیا بننی ہے آخرت کی, تو کہاں بنے گی؟ یہیں بنے گی. وہ جہاں جا رہی ہے اور پیچھے جا رہی ہے, ہم غفلت میں پڑے. سمجھ آ گئی بات؟ یہاں تک تو صحیح ہے. اب ہم کیا کام کرتے ہیں؟ پھر وہ دنیا, پھر حیات دنیا. ہم اس دنیا پہ بس فریفتہ ہو چکے ہیں, مر چکے ہیں اس دنیا کے پیچھے. ہم بھول ہی گئے کہ ہم نے اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جہاں پر ہمیں جانا ہے, یا کوئی اور چیز ہے جسے پہنچنا, اصل یہ نہیں ہے, یہ ڈیسٹینیشن نہیں ہے ہماری. ہم اس پہ فریفتہ ہو چکے ہیں. پھر وہ دنیا رہا, حیات دنیا کے اندر ہم بالکل فریفتہ مر چکے ہیں اس دنیا کے اندر. جب ہم مر گئے ہیں تو اب ہماری خواہشات اس دنیا کے ساتھ چلوں نے دیا, غور سے سنو, اور جو ہونی چاہیے. جیسے میں ایک فقرہ آپ کے سامنے کہا تھا, ہر آدمی کو چاہیے ایک اچھا مکان. اسلام نے منع نہیں کیا. ہر آدمی کہتا ہے خوشحال چیز, پراسپرٹی, خوشحالی. خواہشات نے, ڈیزائر اللہ نے پیدا کی ہے ہمارے اندر. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم سفری محسوس کرتے, ہم پھر اس دنیا کو کمانا شروع کرتے ہیں. پھر ہو جاتے ہیں پھر حیات دنیا میں. اللہ کہتا ہے لیکن ہمارا حیات دنیا, یہ دنیا ہے, اس کا کیا معاملہ ہے؟ ہمارا حیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. یعنی جس دنیا کے تم نے اب شروع کر دیا کمانا,
گم ہو گئے اس دنیا کے اندر. یہ تو دنیا کا جس سفر پہ تم نکلے ہو تو جہاں تم پہنچنا ہے تم نے، اس کے مقابلے میں تو یہ حقیر ترین جگہ ہے، اس کا تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جو کوئی اور صحابی ہیں، شداد رضی اللہ تعالیٰ، کہ اللہ کے نبی نے قسم کھا کے کہا کہ واللہ، دیکھیں اللہ کا نہیں ہوا ہے، واللہ یہ دنیا جو ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ سمندر کے اندر آپ انگلی ڈال دیں، انگلی ڈال کے جب باہر نکالیں گے تو اتنی نسبت بھی نہیں ہے اس دنیا کی آخرت سے. اتنی بھی نہیں ہے اس کی، اتنی حیثیت بھی نہیں ہے جہاں پہنچ رہے. ہاں مطلب ہے کہ اس دنیا پہ فرفتہ مت ہو، بلکہ جہاں تم نے جانا ہے اس دنیا میں بیٹھ کر اس جگہ کی باتیں کرو، اس جگہ کو کماؤ. یہاں مکانوں کی باتیں کرو گے، کمائی کرو گے، معاملہ الٹا ہو جائے گا. وقت یہاں ضائع کر دو گے، تم نے پہنچ جانا ہے، سفر کر رہے ہو، جب تم ڈیسٹینیشن میں پہنچو گے وہاں تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. نبی کی تعلیم اپنے صحابہ کو یہی تھی. بات سن رہے ہیں؟ تو اب کیا ہے ہمارا؟ ہم نے آخرت کو دنیا کا معاملہ ایسا کر دیا کہ ہم جو کام کرتے ہیں دنیا کے لیے کرتے ہیں، کمانے کے لیے کرتے ہیں، خوشحالی کے لیے کرتے ہیں، تو اس میں پوری محنت کرتے ہیں بننے کے لیے، لیکن ہم اس میں کامیاب نہیں ہوتے اور ہو بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا اپروچ اس دنیا کمانے کا غلط ہے. اللہ نے منع نہیں کیا ہے کہ تم خوشحال نہ رہو، لیکن وہ یہ ضرور فرمایا اللہ نے قرآن کے اندر کہ یہ اپروچ تمہاری غلط ہے، کہ آخرت کو چھوڑ کے تم دنیا کو بلند کرنا چاہتے ہو، یہ اپروچ غلط ہے، کبھی بھی تم خوشحال نہیں رہ سکتے. آج کی مثال لے لیں، آپ جن کو خوشحال کہتے ہیں، جنم مسلمان ہونے والے کیسے، وہ خوشحال ہے ہی نہیں، وہ تو غلام ہے، ذہنی غلام ہے، وجود سے غلام ہے، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ تو لوٹتے ہیں دوسرے مال. امیر تو نہیں ہے، امیر تو کوئی بھی نہیں ہے. دولت سے انسان خوشحال ہو ہی نہیں سکتا، مال سے خوشحال ہو ہی نہیں سکتا. خواہشات دنیا کو تکمیل کرنے کے بعد کبھی یہ آدمی خوشحال ہو ہی نہیں سکتا. امیر سے امیر انسان دیکھ رہے ہیں آپ، خوشحال نہیں سکتا. خوشحالی کا تعلق عمارت سے نہیں ہے، پیسے سے نہیں ہے، مکانوں سے نہیں ہے، گاڑیوں سے نہیں ہے. خوشحالی کا تعلق دل کے سکون کے ساتھ ہے. اتنے بڑے بڑے امیر آدمیوں کی باتیں آپ بتاتا ہوں جو اس وقت میں موجود ہیں، جو پتنی پوری دنیا کے ساتھ ان کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے، لیکن کھا نہیں سکتا وہ انسان، اجازت نہیں وہ کھانا پورا کھا لے. آپ بھی جانتے ہیں، سب پتہ ہے، ہم لوگ نام بھی جانتے ہیں. دولت کی انتہا ہے، انتہا. آدھی دنیا خرید سکتا ہے، وہ نہیں کھا نہیں سکتا اسے. تو خوشحال ہو کھا تو پتہ دنیا تو خوشحال کی ہے نہیں. خوشحال وہ شخص، ایک شخص جو ایک روٹی لیتا ہے، پیاز لے کر توڑتا ہے، تندور کی روٹی لے کر، اس سے لے کر سخت بھوک لگی ہے، اس کو کھا کے پانی پی جاتا ہے، اس کو ایسی گہری نیند آتی درخت کے نیچے کہ بڑا مشکل سے اٹھانا پڑتا ہے. کون خوشحال ہے؟ وہ آدمی جس کی نیند پوری ہو رہی ہے، صحت پوری ہو رہی ہے، اسٹامک صحیح کام کر رہا ہے، روٹی اس نے کھائی ہے پیاز کے ساتھ، اس کو پتہ نہیں اسٹامک نے قبول کی ہے. لیکن ایک وہ آدمی جس کے گاڑیاں کھڑی کر دو، مکان بنا دو، لیکن اس کے اندر بیچارے کے اطمینان ہی نہیں ہے. اس کا قلم ساری رات جاگتا ہے، ساری رات کروٹیں بدلتا ہے،
کہ ادھر سے حملہ ہوگا میرے دولت یہ نہ لے لے، یا اس میں یہ کس پالیسی نہ کر دے، وہاں حکومت سے یہ مسئلہ نہ ہو جائے. ساری رات پولیٹیشین سو ہو نہیں سکتا. میں صحیح کہہ رہا ہوں بات؟ تو سکون دولت تو ہے ہی نہیں. ہم اس دنیا کو کمانا چاہتے ہیں سکون دولت کے ساتھ، اور ذلیل ہو جاتے ہیں. یہ قرآن آپ کو سمجھا، اور اللہ منع بھی نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں ہاں کرو. تو کیسا معاملہ بنے سبحان اللہ کہ ہماری ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا بھی ہماری بہترین ہو جائے، حسن ہو جائے، ہماری طبیعت کے مطابق ہو جائے. مجھے نیند بھی ہے، کھاؤں بھی مزیدار، صحت بھی فرسٹ کلاس ہو، مجھے کوئی پرواہ نہ ہو کہ مجھے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، لیکن زندگی بڑی خوبصورت ہو میری. اس کو کہتے ہیں حسن دنیا. فکر فاقے سے پاک، نہ کسی کا قرضہ، نہ کسی کا لینا، نہ کسی کا دینا، آرام سے زندگی، صاف زندگی. ماشاء اللہ، ہر کام مرض، کتنی پیاری زندگی ہے. اس کو کہتے ہیں احسن دنیا. یہ ہر مسلمان کو چاہیے، ہر انسان کو چاہیے، ہر انسان کو چاہیے. لیکن انسان میں سے وہ انسانوں کو یہ دنیا مل سکتی ہے جو اللہ کو ماننے والے ہیں. افسوس کہ ماننے والے سب سے زیادہ پیچھے ہیں. چاہتے ہیں چیز، آپ ہی نہیں چاہتے کہ دنیا ایسی ہو جائے، ہے نا؟ ہر آدمی چاہتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اس کی راج کرتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے الگ کر دیا ہے آخرت دنیا سے. مثال کے طور پر بتاتا ہوں، ہم ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ذکر کے بعد ایک مفہوم صرف عام آدمی کی ذہن میں یہ ہے کہ جی ذکر کریں ماشاء اللہ، بڑا جی آخرت میں ماشاء اللہ ان کی بہت کمائی ہو رہی ہے، بڑا ثواب جا رہا ہے. That's it. اس سے آگے ہے سوچنے والی ہماری بھی نہیں ہوگی. ہم یہاں سے اٹھیں گے تو آخرت کا ثواب لے کے اٹھیں گے، یہیں تک سوچیں ہماری. یہ غلط سوچ ہے. یہ میں آج آپ کو بات کر رہا ہوں. ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں اس کو کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ آخرت کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. میں نے نماز پڑھی، کہاں جا رہی ہے؟ آخرت میں جا رہی ہے. میں کوئی نیک کام کروں گا، فجر پہ جاؤں گا، کس لیے جاؤں گا؟ کہ آخرت میرا محل بنے گا. بات سمجھ رہی ہے آپ؟ دنیا سے اس کا تعلق نہیں. اسی وجہ سے لوگ نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ کہ اس سے دنیا کا فائدہ نہیں آتا ان کو نظر. وجہ یہی ہے کہ ان کو آخرت چاہیے ہی نہیں ہے، آخرت سے امپریس ہی نہیں ہے، غفلت میں پڑ گئے ہیں، شیطان نفس دور کر دیا ہے. تو ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس میں ان کو دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے. ان کو نماز میں آخرت کا فائدہ نظر آتا ہے. کہتے چھوڑو یار، اللہ مالک ہے، مل جائے گی یار جنت، کیا فائدہ، نہیں آئے گا نماز پڑھ. بات سمجھ آ رہی ہے میرے؟ آپ جو ہیں آخرت کے لیے آئے ہیں. آپ کو بتا رہا ہوں میں، آپ دنیا کے لیے نہیں آئے. آپ آئے، مجھے بتایا کون آدمی دنیا کے لیے آئے؟ اپنے عقیدوں کو صحیح کریں. یہ ایمان ہے ہمارا. دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے کہ ہمیں کچھ سزا کے طور پر بھیجا. دنیا نہیں چاہیے آپ کو. یہی تو غلطی، یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے دین کو چھوڑ دیا. کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا، اس کے دنیا سے کا تعلق نہیں. دین نماز کا کیا تعلق ہے؟ ہم نماز پڑھیں، یہ تو جی مولویوں کا کام ہے، پڑھیں گے. یہ تو اللہ والوں کے کام ہے، ہمیں کیا ہو جی. ہم دکان کھولتے ہیں کہ پھر ہاؤس کھولتے ہیں، فلاں کو دنیا کما رہے ہیں. اس میں اللہ منع نہیں کہاں کماؤ، لیکن تم دنیا ملے گی نہیں. سبحان اللہ، کہ دنیا ہے، طریقہ ہی نہیں دنیا کمانے کا یہ کہ دکان کھول کے دنیا کو کما لو. دنیا ہی اگر امیر بننا چاہتے ہیں آپ، ڈفرنٹ وے ہے اس کا. سب سے پہلے اس کانسیپٹ کو ختم کریں
کہ آپ دین کے جتنے بھی کام کرتے ہیں وہ صرف آخرت کے لیے کر رہے ہیں، دنیا کے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی تو آج بچہ نماز نہیں جی یونیورسٹی صبح جانا ہے، نماز کو نہیں پڑھنا، یونیورسٹی صبح جانا ہے بچے نے جی، فلاں کام کرنا ہے جی، نماز پڑھیں گے تو کس طرح جائے گا بچہ. میں نے کام پہ جانا ہے جی، نماز پڑھ کیسے کام پہ جا سکتا ہے؟ الگ ہوئی دو چیزیں، یعنی نماز کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. نماز سے مکان نہیں بنا سکتا میں، گاڑی نہیں خرید سکتا نماز سے. سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ نماز سے صرف میں آخر تو اس لیے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے دنیا کی، دیکھی جائے گی، لیکن ہر دنیا میں ہوں تو مجھے تو بھائی یہ کام کرنا پڑے گا. چھوڑو یار، نماز چھوڑتے ہیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑتے ہیں، کیوں؟ کہ دنیا سے اس کا دنیا سے کیا تھا، تو آخرت کی چیزیں ہیں. یہاں سمجھ گیا آئیں گے بات آپ کو؟ پارٹ کیا ہم نے دو چیزوں کو الگ کر دیا بالکل سیپریٹ. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سبحان اللہ. جاہب آخرت کی طرف رہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ایسا کام کیوں نہ بتا دیا جائے کہ جس میں جہاں تم جا رہے ہو، سفر تمہارا پہنچ رہا ہے، وہاں بھی تمہارے محلات بنے ہوں، اور جہاں تم دنیا کے اندر ہو وہاں بھی پرسکون زندگی تمہارے پاس ہو، پرسکون زندگی. اصل دولت بتا رہا ہوں آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ، یہ اصل ہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ایک کام کریں، اپنی آخرت کو صحیح کریں. اللہ پاک نے آخرت کی تیاری کے اندر دنیا کی تیاری بھی رکھی ہے. جب آپ ایک نماز پڑھتے ہیں تو صرف آخرت کا محل نہیں بنتا اس کے لیے، بلکہ کیا ہے کہ وہ دنیا بھی آپ کی بناتی ہے. دنیا کی وہ آپ وقت ضائع نہیں کرے کہ میں اس وقت میں یار اپنے دکان پہ کھڑا تھا ایسا اتنا پیسہ کما لیتا، میں نے نماز پڑھی تھی یار مجھے یہ کام میرا رہ جاتا، اتنا پیسہ میں اور کما لیتا، نوکری سے میں یار فارغ ہو جاتا. یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے ایمان. بلکہ اللہ کے سارے احکامات ایسے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے احکامات کو ادا کرتا ہے اس کے ساتھ اس کی دنیا بنتی ہے. آخرت تو بننی ہے، لیکن کیا بنتی ہے اس کے ساتھ؟ دنیا بھی بنتی ہے. آپ کو دنیا کی اگر کوئی چیز چاہیے نا تو آخرت کی طرف زور لگائیں. سمجھ آ گئی بات؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ریورس کرتے ہیں کہ اگر ہم نے دنیا کو اونچا کرنا ہے، کمانا ہے، تو آخرت کو پیچھے کرو. یہ سٹائل ہے ہمارا. نماز کو چھوڑو تاکہ یار ہم اپنے کام تو کریں، دکان تو چلائیں، کاروبار تو چلے، نوکری تو پکی ہو ہماری. نماز کا ٹائم آ گیا، ہم پریفرنس کس کو دیتے ہیں؟ دنیا کو دیتے ہیں، کیونکہ اس میں نقصان ہو جائے گا ہمارا. آپ یہ دیکھیں آج دکان پہ فل نماز کے ٹائم جب اللہ آوازیں مار ہوتا ہے، ہماری پوری دکانیں چل رہی ہوتی ہیں، آدمی کے ٹل چل رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ وہ تیاری دنیا کی ایسی کر رہے ہیں، دنیا کی کمائی ایسی کریں کہ آخرت کو پیچھے کرو. اٹس ناٹ امپورٹنٹ. اللہ سمجھاتا ہے کہ آخرت کو پرائرٹی دو. جب آخرت کو تم پرائرٹی تم نے دی تو تمہاری دنیا بھی بن جائے گی. مثال نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اللہ نے کہہ دیتے ہو نا کوئی دکان چلاؤ، نہیں منع کیا. جس وقت نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو تم نے تمام چیزیں چھوڑنے کے بعد میرے سجدے کی طرف آنا ہے، لیکن دنیا تمہاری ضائع نہ ہوگی، تمہیں دنیا بھی میں دوں گا. سمجھا گئی بات ہے نا؟ جڑی آخرت دنیا کیسے تو دنیا مسلحل کے ساتھ بل آخرت کے ساتھ. تو اب اگر ہم پراسپرٹی چاہتے ہیں دنیا کے اندر،
ہمیں کس چیز سے ملے گی دنیا؟ آخرت کی فکر سے، آخرت کی سوچ سے۔ آخرت کو پیچھے کرنے کے بعد دنیا نہیں مل سکتی۔ جو پیسے ملیں گے، جو کاروبار ملے گا، جو اسٹیٹس ملے گا، پریشانیوں کا گھر ہوگا، رزلٹ برے نکلیں گے، اس کے سکون غائب ہو جائیں گے، بچے بیمار ہو جائیں گے، گھر والے ختم ہو جائیں گے، آوارہ ہو جائیں گے، پھر ہر قسم کے ہجوم اس کے اندر آئیں گے، کیونکہ وہ چیز آپ نے غلط طریقے سے حاصل کی ہے۔ دنیا حاصل کرنی تھی تو آخرت پہ محنت کرتے، دنیا تمہیں مل جاتی، مکان بھی مل جاتا، دکان بھی مل جاتی، کاروبار بھی مل جاتا، سب کچھ مل جاتا۔ اپنی جد و جہد مت کرو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ صاف اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے، جس چیز کو جد و جہد سے حاصل کرنا چاہتا ہے رزق زور لگا لے، کیونکہ میرے پاس ہے وہ تیرے سپرد میں نے کیا ہی نہیں۔ جس کا چاہے زیادہ کر دو، جس کا چاہے کم کر دو، ڈو اٹ یور سیلف۔ ہم آخرت کی تیاریوں کو چھوڑ کے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے پورا زور لگاتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے نا ہم اس کو اونچا کریں، اپنے رزق کو بڑھائیں۔ اللہ کہتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کم بھی میں کرتا ہوں، زیادہ بھی میں کرتا ہوں، تمہارے پاس ہے ہی نہیں، تم لگا لو زور جتنا لگا۔ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نماز چھوڑ دو یا یہ کام کر لو، اللہ کی حکم کو چھوڑ کے یہ کام کر لو؟ 99% آج ہمارے اسلام کا، مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ ہم پیچھے ہیں، بیکورڈ ہیں، ختم ہو گئے ہیں، ہمارا یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اب تو بابو دہر کہتے ہیں یار ہمارا کام خراب ہوتا ہے، نمازیں ہر وقت 5 نمازیں یار کی 2 نہیں چاہیے تھی نماز پتہ، اگر صبح کی نماز اٹھ سکتا آدمی، کرٹیسائز تنقید اپنی مذہب پہ ہم لوگ کرتے ہیں، یہ رکاوٹ ہے ہماری ترقی کے اندر دنیا میں۔ ریئلی ایم ٹینٹ ہے ٹروتھ۔ وہ لوگ جو اس راز کو سمجھ گئے تھے، اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ کی تربیت ایسی کی تھی، ان کی تربیت یہی تھی صحابہ کی کہ ایک لمحے کے لیے بھی تمہاری سوچ آخرت سے نہ ہٹے، ایک لمحے کے لیے بھی مومن کی سوچ اور فکر آخرت سے نہ دور ہو، تو اس شخص کو دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت بھی مل جاتی ہے۔ بہترین دنیا کی تیاری یہ ہے کہ آخرت کی سوچ کے ساتھ انسان زندہ رہے، ایک لمحے کے لیے بھی سوچ آخرت کی الگ نہ ہو۔ یہ صحابہ کی تربیت تھی نبی پاک کی، اس کی مثال میں پہلے بھی دے چکا ہوں، پھر دیتا ہوں۔ صحابہ کرام بیٹھے، وہاں کوئی مال آیا باہر سے، کسی دوسرے ملک سے مال آیا، اس میں کپڑا تھا، ریشمی کپڑا تھا، ملائم خوبصورت۔ تو سب صحابہ نے اس کپڑا دیکھا تو سارے لب کے صحابی اس طرف ایک دوسرے کو پکڑا، دیکھو یہ کتنا خوبصورت کپڑا ہے، کتنا نرم ہے۔ ان کو کیا پتا کپڑا نرم گرم کیا ہوتا ہے بیچارہ، سوچ ہی کی نہیں تھی۔ تو انہوں نے جب کپڑے کو ہاتھ لگایا کہ بڑا نرم ہی کپڑا ہے، تو بہت خوبصورت کپڑا ہے، وہ چلنے لگا تو نبی کو دیکھا۔ اب میری صحابہ کی جو طبیعت جو ہے کس طرح اور مفضول ہو رہی ہے، تو آپ نے اسی وقت صحابہ کرام کو کہ صحابی جو جس کپڑے کو تم دیکھ کے خوش ہو رہے ہو، قسم کھا کے واللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے اندر جنتی کو جو رومال ملیں گے نا، رومال ناک صاف کرنے کا، وہ اس سے لاکھوں درجے بہتر ہو، تم ہاتھ اسی وقت چھوڑ دیا، ایسے بھاگے اس سے جیسے انسان بچھو سے، سانپ سے بھاگتا۔ یہ تربیت تھی کہ ایک لمحہ کے لیے بھی مومن کی شان نہیں ہے کہ اس کے ذہن سے فکر آخرت دور ہو جائے، اور یہ کنسپٹ مائنس کرتے ہیں اس کو کہ فکر آخرت کے بعد آپ کی دنیا ختم ہو جائے گی۔
نماز کے بعد میری نوکری ختم ہو جائے گی، نماز کے بعد میرا کاروبار ختم ہو جائے گا، اللہ کا یہ حکم آ رہا ہے، اس حکم میں نے ماننے کے بجائے دنیا کو کام کر لیا، میرا یہ دنیا کا کام ختم ہو جائے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ، مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ پیک کر دے سو، بالکل تصور ہی نہ کرے یہ کام صحیح ہے میرا، اسے ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک 1/3 قرآن، 1/3 قرآن یہی چیز فکر دے رہا ہے انسان کو۔ تہائی قرآن کے اندر جو مضمون اللہ تعالیٰ نے باندھا ہے وہ یہی باندھا ہے کہ فکر آخرت پیدا کرو دماغ کے اندر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1/3 قرآن کے اندر جو قصے بتائے ہیں وہ موت کا، موت کے بعد زندگی کا، جنت کا، جہنم کے، یہ واقعات جو ہیں اس 3rd پارٹ جو قرآن کا اس سے بھرا ہوا ہے۔ اس کا اندازہ لگائیں کیوں، کس لیے؟ اس لیے کہ انسان جو ہے، مسلمان جو ہیں، مومن جو قرآن پڑھنے والے ہیں، ان کی سوچ ہر وقت آخرت کی طرف رہے، آخرت سے ادھر ادھر نہ ہو۔ سمجھ آئی بات میری آپ کو؟ اصلاحی بات ہے۔ آج جو ہم نے کوشش اور محنت اسی چیز کے لیے، ہم کامیابی چاہتے ہیں زندگی کے اندر، دنیا میں اور آخرت میں۔ آخرت بھی ہماری اسی سے بنے گی۔ ہم سفر آگے کی طرف کریں، وہ منزل بھی ہمیں اس وقت ملے گی جب ہم آخرت سے محبت کریں گے، اور دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ بھی کامیابی اسی وجہ سے ملے گی جب ہم دنیا آخرت کی تیاری کریں۔ تو کبھی مومن سوچی بھی نہ کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی فکر آخرت سے دور ہو جائے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنا، حرام حرام کی تمیز نہ رکھنا، فکر آخرت کا ختم کر دینا، جب انسان کے اندر سے نکل جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کنیکشن ہے اس دنیا کا آخرت کے ساتھ۔ اس فکر کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عبادت دے دی ہمیں کہ ایک لمحے بھی انسان جو آخرت سے غافل نہ، جڑا رہے گا آخرت کے ساتھ۔ وہ کیا چاہیے؟ ہر وقت آخرت کے ساتھ جڑا رہے وہ شخص، کنیکشن رہے دنیا کو اور آخرت کے ساتھ جڑا رہے۔ بالکل کون سی عبادت ہے؟ ذکر اللہ ہے، با مقصد ہے ذکر سے دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے۔ انسان دونوں سے جڑا ہوتا ہے اس وقت۔ اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ کسی لمحے نہیں ہو، یہ نہیں ہے کہ 5 وقت کر لیا آپ نے ختم ہو گیا، سال میں ایک دفعہ تو ختم ہو گیا، مہینے میں نہیں۔ الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اور کیونکہ یہ عبادت ہماری دنیا سے نکل گئی ہے، یہ بیٹھے ہیں ذکر کرنے والے، وہی پتہ نہیں کس طرح ہے بیچارہ، مجبوری میں کسی طریقے سے ویسے آ گیا، نو امپورٹنس ایٹ آل۔ وہ کیا انسان ہے؟ کچھ سوچنے والا تعلق کیا ہے؟ بندے کا تعلق ہر وقت اوپر سے نیچے گرنا چاہیے روحانی طور پر۔ آپ کو سبق جو دی جاتے ہیں نقشبند سلسلہ کہاں ملایا جاتا ہے؟ آپ پہلے سبق میں کہاں ملتا ہے آدمی؟ عالم ارواح پہنچ جاتا ہے۔ یہ سبق آپ کو پتہ ہی ہے نا، سبق آپ کے سینے پہ دیا جاتا ہے، اور کنیکشن کس سے ملا جاتا ہے؟ حضرت آدم سے ملتا ہے۔ سبق آپ کے سینے میں دیا جاتا ہے، اور کنیکشن کس سے ملتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ سبق آپ کے سینے پہ دیا جاتا ہے، مقام کس سے ملتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملتا ہے۔ سبق آپ کے سینے پہ دیا جاتا ہے، مقام کس سے ملتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا ہے۔ سبق آپ کے سینے پہ دیا جاتا ہے، مقام کس سے ملتا ہے؟ امام انبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے۔ یہ اسباق نہیں ہے، یہ بتائیں کوئی نہیں کسی کو بھی تو کیا ہے؟ ذکر کرنے والے زندہ ہیں اور ذکر نہ کرنے والے مردہ ہیں۔
وہ تو لاش ہیں، جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، بیویوں کے پاس جا رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں. نو لائف، جانور والی زندگی، بالکل کچھ پتہ نہیں ان کو. کمائی کھایا پیا اور سو گئے، وہ پھر صبح اٹھے منہ دھویا، کھانا، پیٹ، ہر وقت پیٹ کا فکر، کچھ نہیں. بھاگ رہے ہیں نوکری پہ، یہ کرے، پیسے کما رہے ہیں. ایک سٹیٹس یہ بن گیا ان کا زندگی کا کہ دنیا ہی ہے، اس کے آگے میں کوئی چیز ہے نہیں. اس چیز کو ختم کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے عبادت یہ کیسی رکھی ہے. رسول اللہ قیام کہ ایک عبادت اللہ تم ایسی دے رہا ہوں کہ ایک لمحے بھی تم اس ذکر سے غافل نہیں ہوگے، تو ایک لمحہ بھی تم آخرت سے غافل نہیں ہو سکتے. مقصد یہ ہے ذکر اللہ. ابو عمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، ایک شخص بھاگا ہے ان کے، کہ آپ ابو عمان کے؟ جی ہاں. تو میں ثابت کسی کل میں نے آپ کو خواب میں دیکھا. کہ کیا خواب دیکھا؟ کسی میں نے خواب میں دیکھا آپ باہر نکل رہے ہیں، یا آپ اندر جا رہے ہیں، یا آپ چل رہے ہیں، یا آپ بیٹھے ہیں، ہر حالت میں دیکھا کہ فرشتے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں اور آپ کو دعائیں دے رہے ہیں. سنی بات آپ ان کا جواب بھی سنیں، کیا پیارا جواب دیا صاحب نے. اس آدمی نے سوال ہی کیا کہ میں تو یہ دیکھے آپ ہر حالت میں فرشتے آپ کے ساتھ ہیں اور دعائیں مانگو کہ آپ ہاتھ اٹھائے دعائیں مانگتے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ. مجھے بتائیں ایسے شخص جس کا فرشتے ساتھ چل رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہوں، اس کی زندگی کیا ہوگی، اس کی دنیا کیا ہوگی. اس سے بڑا کوئی امیر کبیر آدمی ہو سکتا ہے، اس سے بڑا کوئی مطمئن انسان ہو سکتا ہے. یہی تو دنیا اصل میں. کیسے بنی یہ دنیا؟ آخرت کی کمائی سے. بات سمجھ آ رہی کچھ؟ کوئی نئی بات ہے آپ کے لیے؟ نہیں ہے. ہم دنیا کو کمانا چاہتے ہیں آخرت کو چھوڑ کر، اور دنیا بنتی ہے آخرت کے ساتھ. تو ابو عمر نے بڑا حیرانی کو خود دیکھا، کہتے اس میں تعجب کیا ہے؟ آج کا مسلمان ایسا ہونا چاہیے. مجھ سے آگے سب ذکر کیوں کرتے ہو؟ تجھے تعجب سے میں اس کو دیکھا ہے، تجھے پتہ نہیں ذکر کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ، سرپرائز. تم یہ کیسا کوشچن کر رہا تھا، ذکر کیوں کرتے ہو؟ پھر تو اس سے میں سوال کیا کروں میں، تم مسلمان ہے؟ تو قرآن پڑھتا ہے؟ تم نے قرآن پڑھا؟ میرے سوال پھر یہ ہوگا اس سے کہ اگر تم مسلمان ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو قرآن تو اللہ کہتا ہے میں نے نماز بھی ذکر کے لیے پیدا کی ہے. بتا تم اسی طرح کے ذکر کیوں کرتے ہو؟ آج آپ سے یہ پوچھنے والا سوال آپ کے گھر میں مل جائیں گے لوگ. ذکر تے کیوں جانتے ہو؟ کیا کیا ذکر سے ہے یا نہیں ہے؟ ذکر کیوں کرتے ہو؟ کیا فائدہ ذکر کا بھائی؟ تو کیسا مسلمان ہے خود سوچ لیں. مرنا نہیں کہ قبر آئے گی تو پتہ لگے گا ان کا حساب ہوگا کیا. کیوں یہ تو ان کے لیے کوئی چیزیں یہ خود طرح کی کام کرتا ہے، طرح کی کام کرتی ہے. وہ کتنا کما کے لاتا ہے، وہ کتنی کما کے لاتی ہے، اس کی کیا سٹیٹس ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے، اس کے پاس کتنا مال ہے. 99.9 this is the topic of people. اسی میں پراؤڈ کرتے ہیں. اللہ ہی ان کے پاس دنیا نہیں آ سکتی. رسوائی، بے حیائی، فسطائی ان کے گھروں کو بھر دے گی. یہ اللہ کے خلاف چل رہے ہیں لوگ. ایبسلیوٹلی اگینسٹ چل رہے ہیں قرآن کے اور شریعت کے، نبی کی تعلیمات کی. ساری زندگی 1 لاکھ سے اونچے صحابہ کو تیار کیا اللہ کے نبی نے اس میسج پہ کہ ایک لمحہ بھی تم آخرت سے تمہاری سوچ الگ نہ ہو. جس کی مثال میں نے آپ کو 1 سیکنڈ ادھر ہوئے تھے، آپ نے اسی وقت ان کو کیچ کر دیا، تب جا کے صحابی بنے. آج کا مسلم یہی کام جو اللہ والے آج کرتے ہیں، یہی سب سے مین کام ہے اس وقت دنیا کے اندر کہ انسان کی سوچ کو اٹھا کر آخرت کی طرف لگا دو، ان کے وجود کو آخرت کی طرف کر دو.
وہاں خانقاہوں کے اندر جہاں جس خانقاہ سے میں تعلق رکھتا ہوں، جو میری ٹیچنگ ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ولی اللہ بنایا جائے، اولیاء اللہ بنایا جائے، آپ کو ساتھ یہ کیا جائے، کشف کرامات دیے جائیں. یہ نہیں ہے ہماری تعلیم اللہ والوں کی. جو ہم نے تعلیم لی اپنے شیخ سے، تعلیم یہ ہے کہ اپنی سوچ کو بھی ختم کرنے کے بعد آخرت کی سوچ پہ لے آؤ. دنیا بھی تمہارے پاس آئے گی، آخرت کی. پیسے نہ ہونے کے باوجود بھی تو کبھی بھوکا نہیں سوئے گا، سواری نہ ہونے کے باوجود بھی کبھی تو ترسے گا نہیں کسی چیز. ہماری ٹیچنگ تو یہ خانقاہوں میں. وہ کون سی خانقاہیں ہیں جہاں یہ ڈھونگر سے آ جاتے ہیں کہ تو اللہ ولی بن گیا، کتب بن گیا، اولیاء بن گیا، یہ کشف ہو گیا، کرامات آ گئے، فلاں خواب آ گئے. یہ تو سٹوری ہیں، nothing to do with it. اصل چیز آخرت ہے کہ بہترین آپ کو دنیا ملے جس میں آپ سفر کر رہے ہیں آخرت، اور بہترین یہ دنیا ملے جس میں آپ بیٹھے ہوئے پر سکون موت آپ کی ہے. ہنستے اس دنیا سے جا رہے ہیں، کوئی فکر نہ ہو آپ کو، کسی کا نہ قرضہ ہو، نہ کسی کا لینا ہو، نہ کوئی پیچھے چھوڑا ہو، نہ کوئی آگے. مکمل تیاری ہو چکی ہو، اور سکون کے ساتھ آپ نے دنیا بھی کمائی اور آخرت بھی کمائی. ایک سبحان اللہ آپ بولتے ہیں تو صرف دنیا آخرت آپ کی نہیں بن رہی. سبحان اللہ، آخرت نہیں بنی، نہیں، دنیا کے اندر بھی آپ کو سکون کا ڈھیر مل جاتا ہے. آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، نورا نور ہو جاتا ہے، آپ کی روح جاگ جاتا ہے. جس کو نیند نہ آتی ہو کرب سے، تکلیف سے، پریشانی سے، کنجوسی سے، کسی بھی پرابلم سے، سبحان اللہ پہ حمدی پڑھنا شروع کرتے نیند آ جائے، فکر دور ہو جائے. سمجھائی بات؟ تو جب اس صحابی سے سوال کیا گیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو صحابی تعجب سے کہا دعا کر رہے ہیں؟ تو چاہتا ہے یہ تیرے لیے بھی دعا کیا ہے فرشتے؟ سبحان اللہ. یہ سات سوال ہم سے کیا جاتا ہے. Why you worry about it؟ جب تم ایمان لے آئے ہو، اللہ رسول پہ ایمان رکھتے ہو، قرآن، تو یہ کوشچن کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو باتیں کچھ عجیب کی ہے تو نے. صحابی کہتا ہے اگر تو چاہتا تھا 1 منٹ لگتا ہے، تیرے لیے فرشتے بھی دعا کرنا شروع ہو جائیں گے. اس کو تو منہ کھل گیا کہ میرے لیے بھی، ہاں تیرے لیے بھی دعا کریں گے، اسی طرح کریں گے جیسے میرے لیے کر رہے ہیں. سمجھا رہی بات آپ؟ یقین کی بات تھی. کس پہ یقین؟ اللہ کے نبی کی زبان پہ یقین تھا. آج کا عاشق جو ہے نا یقین نہیں رکھتا، نہ آج کا عاشق یقین نہیں رکھتا، ناتے سنتا، پیسے پھینکتے اس پر، بس یہی کام آتا. اتنے منافق لوگ ہیں ہم لوگ کہ نبی کی محبت کو بدنام کیا. شرم نہیں آتی لوگوں کو، تعجب کہ کیا حشر ہو. اللہ کی فرمایا جس نے جھوٹ بات میرے لیے کی اپنا جہنم میں مقام بنا لیا. اس منہ سے وہ کہتا ہے مسلمان نہیں ہو تو کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں داڑھی کاٹنے کے بعد. وہ تو مکمل مسلمان بھی نہیں ہے، اس کو تو پہلے سب میں اجازت بھی نہیں ہے، اس کو اذان کی اجازت نہیں ہے ایسے آدمی جو داڑھی کاٹ. کوئی اجازت نہیں ہے اسلام کو. نبی کا مخالف ہو کر ان جگہوں کو تلاش کرتا ہے، اس کی کیا سٹیٹس ہے؟ سٹیٹس نہیں ہے اس کی دنیا میں. وہ اپنا دنیا دار کا دنیا تو بس بھی ذلیل ہے دنیا میں. جن کی نقل میں وہ کاٹتا ہے وہ تو اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے، وہ بھی اس سے ٹھڈے مارتے ہیں کہ تو ہماری نقل کر رہا ہے، بھاگ جا. وہ ہے وہی، نہ ادھر کو جگہ دی جاتی ہے نہ ادھر. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَرْكُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ خبردار ایسے انسانوں کی نقل مت کرنا، ان کی پیروی مت کرنا، ان سے متاثر مت ہونا. وہ لوگ جو اللہ اور رسول کی نافرمان لوگ ہیں تم ان کے ساتھ چلتے ہو. تمسکم نارا، جو آگ ان کو چھوئے گی تمہیں بھی وہ آگ چھوئے گی اس نقل پہ کہ تم ان کی نقل کرتے. اب قرآن کو جھٹلائیں گے آپ؟ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ کو. کوئی حافظ سے پوچھ لو اس کا ہے قرآن میں یا نہیں ہے؟ قرآن کیا
خبردار کہ ان کی نقل مت کرنا، الا الذین ظلموا، جو ظلم کرتے رہے اب نبی اور اللہ کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ تم چلتے ہو، ان کی نقل کرتے ہو، ان کی پیروی کرتے ہو، ان کے انداز تم نے لیے ہوئے ہیں، ان کا کلچر تم نے لیا ہوا ہے، اتنے متاثر ان سے. تمسکم نارا، وہ آگ جو ان کو چھوئے گی جہنم کے اندر، تم بھی اس آگ میں چلو گے. میرے بھائیو، ہم اپنی مانوں کو صحیح کریں، اپنی مانوں کو صحیح کریں. ایک رخ جو اللہ کے نبی نے بتایا، سبحان اللہ، ایک راستہ جو ہوتا ہے، بس میری ہی نقل کرو، میرے پیچھے آتے چلے گا. تو خود شیطان، ورنہ اگر اس راستے پہ نہیں ہو تو تمہارے ساتھ 100% تم شیطان کے راستے پہ چل رہے ہو، تمہاری اولادیں، تمہارے گھر والے. شیطان درد شیطان ہو، ٹھکرا دیں. اب میں کوئی تغیر نہیں کر رہا آپ کے سامنے، میں تو بات کر رہا ہوں، حقیقت بات کر رہا ہوں. دھوکہ کیوں دے رہے ہیں ہم اپنے آپ کو؟ فراڈ کیوں کرتے ہیں اپنے آپ سے؟ عاشق تک لے جاتے ہیں. عاشق ہونا کوئی معمولی بات کیا، بہت بڑا رتبہ ہے عاشق. کس سے ملا رہے ہیں؟ بلال سے ملا رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو اندازہ لگاؤ، جو 4 بال چہرے پہ نہیں رکھ سکتا ہو، اس سے ملا رہے ہیں جس نے اپنے جسم کو کٹا دیا وہ اللہ کی یاد اور اللہ کے رسول کی محبت کے. بے شرم ہم ایسے ہیں کہ ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے آخرت کی کہ حشر ہمارا کیا ہو. کیونکہ روٹی مل جاتی ہے نا کھانے کو، ہم سمجھتے ہیں ہم خوشحال ہیں، اللہ ناراض نہیں ہے. سونے کو بستر مل جاتا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں نہیں کچھ نہیں، ہم تو ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ ناراض ہے تو روٹی کے، اللہ تو کتے کو بھی دیتا ہے روٹی، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے. جو سرے عام اس کو برا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، اس کے نبی کو برا کہتے ہیں، کہ گھر بڑے پڑے ہیں روٹیوں سے، شرابوں سے، کھانوں سے. یہ معیار ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ کا معیار ایک ہے کہ میرے حبیب کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں پہ یقین کرو، اس پہ عمل کرو. بات سمجھ آ رہی میری؟ صحابی نے کیا کہا کہ تو بھی چاہتا ہے؟ یہ تو اتنی بڑی بات، مجھے کیسے وہ فرشتے میرے ساتھ چلیں کہ تو چاہتا ہے؟ جیسے آپ سے کہ تم چاہتے ہو، یہ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں فرشتے آپ کا ہاتھ ملائیں، ہاتھ کھڑا کریں چاہتے ہو؟ ڈر کیوں نہیں ہو؟ چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، کبھی پہنچ جائیں گے آپ. میں تو قرآن پہ یقین کرتا ہوں، جزاک اللہ. تو جب ان کا تو چاہتا ہے، اس نے بھی آپ کے ڈرتے ڈرتے ہاتھ اٹھایا آپ کی طرح. کیوں کہ آپ پتہ نہیں کیسے اتنی بڑی بات، فرشتے مجھے دعا کریں گے؟ تو انہوں نے پھر دعا پڑھی، یہ الذین اذکروا ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ والذی یصلی علیکم وملائکتہ. اللہ کہتا ہے کثرت کے ساتھ میرا ذکر کر، صبح بھی شام ذکر، میں اور میرے فرشتے تیرے لیے رحمتیں بھیجیں گے. آج کا مومن اس قرآن پہ یقین نہیں کرتا کہ صبح بیٹھ کے ذکر کرو گے تو رزق اترے گا، دنیا بنے گی. آپ محلات دنیا میں بھی بنیں گے، آخر میں کبھی تجھے بھوکا نہیں چھوڑے گا، تیرے مطابق تجھے مکان ملے گا. لالچ نہ کر، حرص نہ کر یہ مکان بھی آ جائے، یہ گاڑی بھی آ جائے. کہتے یہ مسلمان کی شان ہی نہیں ہے، جو اس کے پاس ہوتا ہے اس پہ اکتفا اور خوش ہو جاتا ہے کہ آج کی جو روٹی ملی بڑی خوبصورت روٹی ملی، الحمدللہ، طبیعت راضی ہوئی. یہ نہیں اس کے گھر کیا پکا تھا، اس نے آج کیا کھایا، اس کے کتنے چوزے تھے، اس کا کوٹھا پاکستان میں بن گیا، اس کی کوٹھی بن گئی اسلام آباد میں، ہمارے تو کچھ بھی نہیں بنا. لکھ لعنت. لکھ لعنت. ایسے اندازہ مقابلہ دیکھیں آپ. بات سمجھ آ رہی میں؟ یہ اللہ کے بندے قرآن پڑھے اور قرآن کہتا ہے کہ دیکھو
کتنا بڑا مقام مل رہا ہے کس چیز پہ کہ آپ صبح کے میرے ساتھ ذکر کریں، شام کو آ کے مجلس میں ذکر کریں، مجھ سے ذکر سیکھیں، اپنے دل کو ذکر پہ جاری کریں. میں نے تو 7 لطائفوں کی بات کی ہے کہ ہر لطیفے سے ایک نبی سے تعلق جڑتا ہے آپ کو. یقین ہو کہ آج جناب ویزا لگ رہا ہے انگلینڈ کا، پاکستانی جمع ہو جائیں تو میں کہتا ہوں پورا ملک کھڑا ہوگا لائن میں. مسجد میں قسم کھا کے کہتا ہوں پورے جوان یگ جتنے پیپل ہوں گے نا سب کھڑے ہو گئے ویزا لگ جائے ساڑھا انگلینڈ کا ویزا لگ جائے. انگلینڈ کا ویزا لگنا اتنی بڑی بات ہے لوگوں کے لیے کہ آپ جنت کچھ بھی نہیں. کیوں کہ انگلینڈ کے ویزے لگے بعد یہاں نمازیں ختم ہو جائیں، سب کچھ ختم ہو جائے، کچھ پرواہ نہیں، ویزا لگ گیا ہمارا، دین ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، نمازیں اڑ گئیں، پردے اڑ گئے، انگلینڈ آ گئے ہیں جی. ایسی طرح ماشاءاللہ جنت. ایمان ہے یہ ہمارا. مولوی بھی بک گیا، قرآن بھی بک گیا، مسجد بھی، یہ حال کدھر گیا خلاص. اتنی بڑی چیز ہے کہ جنت کے لیے جو حکم دیا جا رہا ہے کہ تو ذکر کر تو فرشتے، یہ تو چھوڑو جی کہ انگلینڈ کا ویزا کس طرح لگتا ہے، کسی سفارش جون ہے، ٹھپا لگ جائے بس، گرین کارڈ کون سا کارڈ وہ بن جائے، امریکہ چلے جائے، کینیڈا. مسلمان ہے وہ آدمی. اور جب یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہاں، اور قرآن سے بڑی کوئی گارنٹی دیتا ہے. یصلون، اللہ کہتا ہے میرے فرشتے تیرے لیے دعائیں کریں گے. فرشتوں کو تو چھوڑے، اللہ کی رحمت اترتی ہے ایسے شخص پہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. کیسی حفاظت کرتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں. اس بندے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، ذکر کرنے والے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. اللہ کی قسم، جب دن میں میرے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے، مثال میں چلا دن میں انسان کے وقت گزرتے ہیں نا، میرا پاؤں پھسلا واش روم میں تو قریب تھا کہ میری ہڈیاں ٹوٹ جاتی. پاؤں پھسلا میرا، اتنا کبھی زندگی نے پھسلا تھا اس طرح جلدی کیا بچہ میں کیسے، آئی ڈونٹ نو. تو اسی وقت میرے ذہن میں اور کوئی چیز نہیں گئی، اللہ کا شکر کیا، شکر ہے اللہ کے ذکر میں وعدہ ہے اللہ نے مجھے بچایا ہے. اللہ کی قسم ہر مصیبت میں مجھے یقین ہے، اللہ کہتا ہے مجھے کوئی امید نہیں تھا میری ہڈی ٹوٹ سکتی تھی. ہزاروں کے واقعات ہوتے ہیں انسان کے، سلپ ہو کے واش روم میں ختم ہو جاتا ہے آدمی، نقصان ہو جاتا ہے آدمی. کوئی میں نے ادھر ادھر ہاتھ جلدی میں تو ایک لمحے کے لیے ہوتی ہے نا، یہ سلپ والا جو ہوتا ہے معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے وہ، کہ اللہ نہ کرے آپ اتنے رہو کبھی، وہ تو ایسے نکلتا ہے جس طرح گولی کی طرح آدمی نکلتا ہے. اس کو اتنی مہارت نہیں ملتی کسی چیز کو پکڑے، لیکن پھر اس کا ہاتھ اتفاق سے دور ہو جاتا ہے، شاید کچھ چیز ہاتھ میں آ جائے. میرے پاس تو کچھ نہیں چیز، ہاؤ کین سیو آئی ڈونٹ نو. 2 منٹ روکا رہا میں کہ یار اتنا بڑا نقصان میرا، سوائے اللہ کی فرشتے میرے ساتھ میں بچ نہیں سکتا، کیونکہ میں صبح ذکر کر کے آیا ہوں. ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی کا، سخت ترین ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کبھی. یہ جو مقدر میں لکھی ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن صبح ذکر کیا ہے، ایکسیڈنٹ کے بعد گاڑی چلے گئی، بندہ نہیں مرا. اور جب دیکھنے آ کہ بندہ کیا، وہ بندے کو تلاش کر رہے ہیں، بندہ ساتھ کھڑا ہے. تم کیسے نکلا ہے باہر؟ کیسے پتہ نہیں میں کیسے نکلا ہے، گاڑی کریش ہو کہ چلو ہاسپٹل گئے، کیوں میں تو کچھ بھی نہیں مجھے، کیونکہ اللہ کا ذکر تھا. لیکن اللہ کی قسم ہمارے کسی کو اس چیز کا یقین نہیں ہو تو مسجد بڑی نہ ہو، یہاں اللہ کا ذکر ہے صبح، ایسے بھاگتے ہیں. اس یقین کے ساتھ کوئی دعویٰ کرتا ہے میں مومن ہوں، کیسے انسان ہے مومن ہو سکتے ہیں؟ کلمہ نام یقین کا ہے، پڑھنے کا نام نہیں ہے. سبحان اللہ. ابھی پڑھا دیتا ہوں میں کسی کافر کو، 70 دفعہ پڑھ لے گا آپ کے سامنے. بہت دوست ہوں گے آپ کے گورے، پڑھے گا لا لا بڑے پڑھے گا وہ آپ کے ساتھ. مسلمان ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا، یقین نہیں ہے.
مجھے قرآن کی باتوں میں یقین نہیں ہے کہ تمہارے آخرت کی تیاری پہ میں تجھے مال دوں گا، تیرا مکان دوں گا، تجھے خوشحال دوں گا. کہتے ہیں آخرت کی تیاری نماز چھوڑ کے میرا کام بنے گا. نماز چھوڑتا ہوں تو میرا کام ہے، میں اس کام پہ کھڑا رہوں گا تو کام بن جائے گا. نماز جاتی تو جائے. تو کہتا ہے مسلمان نبی کی مخاطبت کر کے کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، داڑھی کاٹتا ہوں، کوئی فرق نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں دین کا. نبی کہتا ہے لیسا منی، جو من رغب سنتی، جو میری سنت کو چھوڑتا ہے اس سے میرے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. کون سے کلم کرتے ہیں ایمان کرو. میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ صحیح ہیں غلط ہے؟ یہ تو میں دوست ہیں نا، میرے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی سوچوں کو صحیح کرنا چاہیے. میں کوئی مولوی نہیں ہوں کہ آپ تقریر کر رہے ہیں، جمعہ پڑھا رہا ہوں. ہم سے فقیر آدمی مطلب کہ شاید تیرے دل میں اثر کر جائے میری بات اور تم اپنی زندگی کو بدل لو. پھر کیا ملے گا؟ یہ دنیا بھی ملے گی جس کی تلاش میں ہم بیٹھے ہیں. پہلے دنیا ملے گی پھر آخرت ملے گی. یہ مت کہو کہ صرف ثواب کے لیے ہم کام کرتے ہیں، آخرت کے ثواب کے لیے کریں. نہیں، جتنی بھی اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں ہم اس دنیا کے لیے مانگ رہے ہیں کہ مجھے خوشحالی ملے دنیا کے. یہ معاملات حل، دنیا کے معاملات بھی سارے جو حل ہوں گے تو ہماری آخرت کی فکر سے ہوں گے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر صحابی کی سوچ کو یہ بنایا تھا کہ تم سوچو تو صرف آخرت کو سوچتے رہو. تمہارا کام نہیں ہے تو کیونکہ تمہاری آخرت کی سوچ جو ہے تمہیں دنیا بھی بنا دے گی. اس لیے ہر صحابی ماشاء اللہ لا خوف یحزنون، اسی غم فکر تھا ہی نہیں کسی چیز کی کہ سونے کی میرے پاس چیز ہے، کل کھانا ملے گا نہیں ملے گا، میرے پاس کپڑا ہے نہیں. ایک صحابی مجھے دکھا دیں 1,24,000 میں سے ایک صحابی کی مجھے حدیث دکھا دیں کہ رو جی میں تو کھاؤں گا کہاں سے جی، میرے پاس تو کپڑا بھی نہیں ہے جی، میں کروں گا کیا جی، میں کوئی کام ہی کر لیتا ہوں، خام کو نمازوں پہ لگ گیا ہوں. آج مجھے ایک مسلمان دکھا دوں جی یہ کام نہ کرتا اور رو نہ رہا. اپوزٹ معاملہ ہے. ایک مسلمان سے دیکھوں مطمئن ہے میں نماز پڑھا بس میں خوش ہوں جی، میں نے کوئی نہیں گیا کام پہ، کوئی بات نہیں، نماز کے وقت میں نماز پڑھی الحمدللہ، پھر میں کام پہ جا رہا ہوں. کیا رکھے اس کی مرضی، نماز میں نہیں چھوڑوں گا، بستر میں نہیں چھوڑوں گا، ذکر میں نہیں چھوڑ سکتا. ایک مسلمان دیکھا جائے نہ ان گھروں میں برکت آ سکتی ہے، نہ ان گھروں میں ایمان آ سکتا ہے، نہ پراسپرٹی آ سکتی ہے. ایک سطحی چیز سب دنیا ہے پھر رہے ہیں، اسی طرح وہ بھی ایک انسان ہے جو کتے بلی کی طرح بیٹھا ہے جس کی سوچ قرآن کے مطابق نہیں ہے. کچھ نہ ہو سوائے بربادی کے کچھ نہیں. سمجھ آئی بات میں؟ اگلی ود میں شیور ہاؤ مچ 100%. اگر آپ دنیا کے امیر بننا چاہتے ہیں، ماشاء اللہ امیر ترین انسان بننا چاہتے ہیں، کیسے بنیں گے؟ آخرت کی تیاری کریں. ایک نماز اپنی ضائع نہ کریں، اللہ کے ایک احکام ضائع نہ کریں. صبح شام ذکر کو پکڑ لیں الحمدللہ. ایک مجلس ذکر کی ضائع نہ کریں. فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اللہ کی رحمت آپ پہ رب سے. صرف ذکر اس لیے نہ کریں گے آپ کو حور ملے گی فلاں ملے گی، وہ تو ہے ہی ہے. اس دنیا میں جب آپ ہیں موجود تو کل ذکر کرنے کے بعد آپ کو انڈا روٹی بھی ملے گی، انڈا پراٹھا بھی ملے گا انشاءاللہ. اس دنیا میں کھانے کو بھی ملے گا. کوئی حادثات آنے والے ہیں، اللہ کی حفاظت بھی کرے گا. میں آپ کو اپنی مثالیں دیں گی. ایسی جگہ سے پاس دفعہ ہوتا ہے کہ میں حیران ہو جاتا ہوں یار بچ کیسے گئے یہاں. مقدر میں لکھی ہوتی ہے یہ چیز حادثہ ہوگا، لیکن صبح ذکر کر لیا اللہ کا. اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے اور میرے فرشتے ایسے شخص کی حفاظت کرتے ہیں. کتنی پیاری حدیث ہے. کہ ذکر کرنے والے کی مثال اللہ کے نبی کی نکلے الفاظات ہیں. عاشق کو پتہ ہوگا کیا چیزیں ہوتی ہیں. جو عاشق ہوتے ہیں وہ تو لفظوں کو چوم کے رکھتے ہیں. جیسے آج مجھے اپنے شیخ سے عشق تھا، اب تک دعویٰ کرتا ہوں عشق تھا. عشق کا دعویٰ کیا کہ آج تک ہر صبح میری اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب میں حضرت کے ملفوظات جو میں نے لکھے ہوئے ہیں ان کو پڑھنا لوں میں اپنے آنکھوں سے.
چاہے کتنی نیند آ رہی کتنا تھکا، لیکن وہ کھولتا ہوں جو میں نے اپنے لکھے تھے حضرت کے 10 لائنیں پڑھتا ہوں، سکون آتا ہے، پھر میں سوتا ہوں. پھر خواب بھی آتے ہیں الحمدللہ مزیدار. عشق کرو تو کسی اللہ والے سے عشق کرو، محبت کرو تو کسی اللہ والے سے محبت کرو. فری ہوئی پھر حیات دنیا، اللہ کہتے ہیں اس پہ مرتے ہو تم، دنیا پہ مرتے ہو، دنیا پہ نہ مرو، دنیا پہ نہ مرو، اس پہ مرو جو مجھ پہ مرتا ہے. اس پہ فریفتہ ہو جو مجھ پہ فریفتہ ہوتا ہے، اس سے پیار کرو جو مجھ سے پیار کرو. نہیں سمجھ رہے؟ زندگی بدل جائے گی آپ کی، لطف آئے گا فکر میں فاقے میں. الحمدللہ ترانے گائیں گے آپ کے، مست ہو کے سوئیں گے، مست ہو کے اٹھیں گے. الحمدللہ کوئی فکر، نہ خوف اللہ جازن کا موت، نہ کوئی فکر ہو کھانے پینے، اللہ کی طرف ہر چیز پہنچے گی. تکلیف آئے گی اس میں بھی لطف آئیں گے. الحمدللہ ما صاحب مصیبت الا بزن اللہ ہے گئے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے. سبحان اللہ. مزہ. ایک آپ کو اپنی زندگی کا ایک اور واقعہ سنا دوں. میں اس لیے سناتا ہوں کہ میں اور مثالیں دوں آپ کو تو کس کی بات ہے کتاب. میں آپ کو اپنی باتیں بتاتا ہوں. ایک دم بیمار ہو گیا، سمجھ لینا مجھے ہو گیا، بڑا گندا مرض ہے یہ، اور لائف تھیٹ ہے، اور میں دوسری زندگی مجھے ملی ہوں. ہسپتال داخل ہو گیا، بچے بہت چھوٹے تھے میرے. میں اسپتال میں ہوں، بولٹنگ اسپتال ہوں، خبیث نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا. اب میں اس کمرے میں ہوں، نہ کوئی نرس آ رہا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر آ رہا ہے، میں اکیلا پر لیٹا ہوں. اور سمجھنا بہت خطرناک مرض ہوتا ہے جس کو ہم ٹائیفائڈ کہتے ہیں شاید اپنے ہندوستان پاکستان. وہ لگایا میرے، اس کو لینے کو حد تک کیا کہ وہ جو کیا کہتے ہیں وہ لگاتے ہیں، کیا کوئی ہے ڈاکٹر ہوتا ہے یہ سوئی لگا کے اس پہ چڑھا دیتے ہیں اس کو. ہاں جی ہاں. تو اس کو پھر تو اگر نہ نکالیں خالی اس پہ خون نکلنا شروع ہوتا ہے، واپس آنا شروع ہوتا ہے. تو وہ پوزیشن ہوگی اس کی، کوئی نرس کچھ نہیں ہے، مجھے اس کو بند کیا. اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، تنا پڑا ہوں، ہفتہ ہو گیا، پوچھنے والا کوئی نہیں، کھانا پینا چائے کچھ بھی نہیں. ایک ویک ہونے والا ہے مجھے. گھروں میں کیا پتا، بیچارے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اسپتال گیا ابھی. ایک شخص ملنے کے لیے آیا، فضل حق صاحب تھے، پتہ ہے ان سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی روحانی تعلق نہیں تھا، بس امام تھے. پتہ نہیں کیسے آ گئے وہ. میں خود بھی حیران ہوں، آج تک سوچتا ہوں آپ بندہ کیسے آ گیا تھا مجھے ملنے کے لیے. حالانکہ کوئی اتنا وہ مجھے ان کے اس سے دوستی کچھ بھی نہیں تھی، شاید وہ مجھے پسند بھی نہیں کرتے. اس وقت صوفی وہ نہیں تھے، ہم صوفی تھے وہ. تو پتہ نہیں وہ کس طرح آ گئے. میں بڑا حیران ہوں ان کو دیکھ کر. مجھے دیکھا بڑا مطمئن پڑا ہوں، میں تسبیح میرے ہاتھ میں، میں تسبیح کر رہا ہوں اپنے ہم سے. تو بڑے پھر وہ مجھے ایک مثال دیا تو مجھے یاد ہے، نہیں یہاں بیٹھے ہوئے آتے ہی نہیں آج کل عشاء کے اندر. تو اپنے والد صاحب کو مثال دی. بڑے والد صاحب بہت بڑے نیک انسان تھے، اللہ کے ولی تھے. کہتے ہیں میرے والد صاحب جو بیمار ہو جاتے تھے نا، بالکل آپ کی طرح وہ کرتے تھے جیسے آپ کر رہے ہیں اس وقت. میں مطمئن لیتا تھا. ہفتہ میرا مجھے کوئی تکلیف پریشانی نہیں مجھے اس حالت کے اندر ہی میں بتا رہا ہوں. کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی احساس نہیں. بس مطمئن پڑا ہوں میں ایک ہفتے تک اس اندر بند ہو اس کے اندر. ہفتے کے بعد کوئی ڈاکٹر آیا، میں نے کوئی شکایت اس سے نہیں. میں نے کہا کہ یہ معاملہ میرے ساتھ ایسے ہوا. تو اس نے مجھے کہا کہ تم یہاں اتنے سیدھا میں کہاں صحیح نہیں تھا، میری طبیعت کہتا فیل ویل میں گیا سم فیل ویل کتنا جھکنے لگا. تو آج بھی میں سوچتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی بھائی، میں کس طرح برداشت کرے گی. تکلیف یاد رکھیں، تکلیف کتنی بڑی بیماری ہے، سب کچھ ہونا انسان کی پریشانی دل سے آتی ہے. آپ کا دل مطمئن ہو کوئی پریشانی آپ کو پریشانی نہیں لگی. دیٹس مائی ایکسپیرینس. چاہے کتنی بڑی دنیا کی پریشانی آپ کو آ جائے،
اگر آپ کو دل مطمئن ہے اللہ کی قسم آپ کو پریشانی لگتی ہی نہیں. میں قسم کھا کر ایکسپیرینس ان مائی لائف. دنیا حیران ہوتی ہے, دنیا ترس کھاتی ہے, وہ ہنستا ہے. اسے جھوٹ بولنا پڑتا ہے تھوڑا سا, ہاں یار بڑی مشکل تھی, بڑی بننا پڑتا ہے. کیا لوگ کہیں گے پتہ نہیں ایکٹنگ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے, پھر وہ جھکنا پڑتا ہے. ہاں یار بہت بڑا پریشانی تھی, پھر تھوڑی ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے, حالانکہ ہنس رہے آدمی پاگل لوگ ہیں. میں سیدھی بات کروں گا دیکھے کہیں گے پتہ نہیں بن رہا ہے. تو ہر معاملہ انسان کا جو ہوتا ہے قلب کے ساتھ چلتا ہے. جب اللہ سے آپ کا تعلق ہو جاتا ہے تو آپ بے نیاز ہو جاتے ہیں, کیونکہ اللہ نے گارنٹی دی ہے میں بھی ہوں, میرے فرشتے بھی ہیں جو تیری تعریف کر رہے ہیں, تیری دعائیں کر رہے ہیں, فکر کر رہے ہیں. حتیٰ کہ وہ عرش معلیٰ جس نے اٹھایا فرشتوں نے, قرآن کہہ رہا ہے جس نے عرش معلیٰ اٹھایا وہ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیوں, کیا دعا کہ اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرنے والا بنتا ہے. کسی کو یقین نہیں اس بات, یقین ہو تو ہے. آج یقین کہ آج ہی جو ایک دفعہ ذکر میں آئے گا 2 مکان پوری مسجد بڑی ہو نہ ہو تو گردن گاڑنے میں 2 مکان ایک مجمع پہ. چلو یار چلتے ہیں, کدھر ملیں گے یار 2 مکان, فل ہوگی مسجد آپ کی. اللہ کہہ رہے جو آئے گا ذکر میں, اتنے محلات, اتنا ذکر, اللہ اتنا راضی. دنیا کو آخرت سے الگ کر دینا. باتیں سمجھ گئے میری, نہیں سمجھے آپ؟ یہی سب سے بڑی آج ڈیفیکٹ ہے ہمارا. یہ جڑی ہیں دنیا اور آخرت. جب آپ آخرت کے لیے کام کرتے ہیں صرف آخرت کے لیے نہیں کر رہے کام, آپ کی دنیا بھی بن رہی ہے ساس. دنیا کی پریشانی بھی آپ کی جا رہی ہے, آپ کو نہیں پتا کہ کتنی پریشانیاں آپ کو نکل رہی ہیں, کتنی گزر چکی ہیں. اور جو ہیں الحمدللہ وہ آپ برداشت کرنے کی قوت اللہ نے آپ کو دے دی. اس کی آپ برداشت کریں, آپ خوشی سے برداشت کریں. الذین تطمئن قلوبہم بذکر اللہ, اللہ بذکر اللہ تطمئن قلوب. یہ ہے تطمئن قلوب. بھوک ہو, پیاس ہو, دنیا تڑپتی ہے کہ یہ وہ خود خوش نہیں حاضر کیا بات کر رہی ہے. پریشانی نہیں, کوئی تکلیف ہمارا ہے. سمجھیے بات. آج کا کیا میسج ہوا پھر, اتنی چھوٹی بڑی ہم نے باتیں کی, کیا لیا حاصل, آپ نے کیا حاصل کیا آج کی گفتگو سے, خلاصہ کیا ہوا؟ دہرا دوں, ریپیٹ کر دوں. آج کی گفتگو ہمارے بیٹھنے کا مقصد پورا وہ یہ تھا کہ دنیا اور آخرت یہ جڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ, ان کو الگ نہ کریں. اور دنیا آخرت کو دونوں کو پانے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا. تو اللہ کے بندہ احکامات پہ عمل کرتا ہے, اس کو آخرت بھی مل جاتی ہے اور دنیا بھی مل جاتی ہے. کبھی یہ سوچ کے بات نہ کریں کہ صرف اس سے آخرت مل رہی ہے, ہماری دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے, دین مکمل نہیں ہوگا. کبھی آپ کو نہ دنیا ملے گی نہ آخرت. آپ کہیں کہ جب میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو مجھے کیا, جب نماز پڑھوں گا, اللہ کے حکم مانوں گا, تو مجھے کیا ہوگا؟ مجھے آخرت بھی ملے گی اور دنیا بھی ملے گی. تو میں اللہ کی نماز کو نہیں چھوڑوں, وہ کبھی نہیں چھوڑے گا. دنیا مل رہی ہے مجھے سے, پیسہ بینک بڑھ رہا ہے, پتہ نہیں کہاں ڈالیں گے اللہ میرے اس دنیا کے پیسے سے. میں نماز پڑھ کے آؤں, پیسہ ملتا ہے اس پہ. یہاں پاؤنڈ ملے گا, ریال ملے گا, ماشاء اللہ وہاں اعمال ملیں گے اوپر. دونوں جگہ آپ کے بینک بیلنس چل رہے. کیا ہے آج کا کام؟ آؤ اپنی سوچ, اپنا فکر صرف ایک مرکز رکھیں, مرکوز کریں. سینٹر پوائنٹ ایک ہونا چاہیے, وہ کیا ہے؟ آخرت کی فکر. نو فکر. کس کی فکر؟
पूरे यकीन से कि हर मसला मेरे आखिरत की फिक्र के साथ होगा, मेरे बिल भी वही दे देगा, काम भी चल देगा, फिक्र आखिरत की एक लम्हा भी अल्लाह की तस्याद से आप गाफिल ना, उसके लिए आपको कल भी जिक्र सीखे, दिल का जिक्र चलता रहता है अल्लाह किसी नक्शबंदी से खत्म काम। समझा की बात? आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब जिक्र करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन शफीउल तौहीद अल-हबीबुल अमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا 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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك عندنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقضِ حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.